بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ سفر کی 13 تاریخ ہے اور دوسری دولت والے جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے رزق کو بڑھا دے، اس کے معاملات کو بہترین کر دے، تو وہ آج ماہ سفر کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن ان خاص اعمال کو، ان خاص وظائف کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک ان کی عزت میں بھی اضافہ فرمائے گا، ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ان کے معاملات میں بھی بہتری عطا فرمائے گا۔ اور اللہ والوں، جب بھی ان ناموں سے پکارا جاتا ہے، جب بھی ان ناموں کو پڑھا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے رزق کو بڑھاتے ہیں، ان بندے کے معاملات کو بہتر کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج کوشش کریں کہ ان خاص ناموں کے ذریعے رب کو راضی کرا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ لیکن اللہ والوں، مانگا جب ہی جائے صحیح، اور ملتا جب ہی ہے جب آپ لوگ بتائے گئے طریقے سے عمل پڑھیں، جب آپ لوگ اپنی منمانی نہ کریں، جب آپ لوگ وظائف کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ تو اللہ والوں، آج رزق کا وہ تیز ترین وظیفہ دے رہا ہوں، آج وہ عمل دے رہا ہوں کہ جس کو پڑھنے کے بعد دولت عاشق و مہربان ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آج ہی اس سچے وظیفے کو، آج ہی اس سچے عمل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ رزق بھی بڑھے گا، انشاءاللہ معاملات میں بہتری بھی آئے گی، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے رزق کو بھی بڑھائے گا۔ تو اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 13 تاریخ دوسرے دولت والے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ 3 خاص نام پڑھنے ہیں۔ وہ نام کیا ہیں؟ یا ربنا ہے، اور یا ربی ہے، اور یا غنیو ہے۔ اللہ والوں، آپ نے پہلے بھی کئی بار یا ربنا اور یا ربی اور یا غنیو کو پڑھا ہوگا، لیکن جب آج ماہ سفر کی 13 تاریخ دوسری دولت والے جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں گے، تب آپ کو اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی روحانیت اور اس کے رزق کے متعلق پتہ چلے گا کہ غیب سے کس طریقے سے رزق ملتا ہے، غیب سے کس طریقے سے اسباب بنتے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہی آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو پڑھے۔ اللہ والوں، وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، عمل بہت چھوٹا ہے، لیکن فیض و برکات بہت زیادہ ہیں، اس کے ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا آج ہی اس عمل کو پڑھ کے اپنی زندگیوں کو منور کریں۔ اور ویسے ہی آج جو ہے وہ دوسرا جمعہ ہے ماہ سفر کا، دوسرا جمعہ، اور آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ احادیث پاک میں آتا ہے سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق ہوئی۔ اسی دن ان کو جنت میں داخل بھی کیا گیا، اور اسی دن جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، اور عموماً اللہ والوں نے لکھا ہے یہ گھڑی جو ہوتی ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان کی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ایک نیکی کرنے کا ثواب 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ عام دنوں کے اندر ایک نیکی کرنے پر ہمیں صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے نجات دی جاتی ہے، اور ایسے جہنمیوں پر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے رہنے چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ ایسا نہیں کہ بس خود آپ لوگوں نے اعمال پڑھ لیے، دوسروں کو نہیں بتائے۔ قرآن میں آتا ہے وَتَبَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَبَاسَوْا بِالصَّبْرِ، آپ نے حق بولنا بھی ہے، اور جو لوگ حق کا بیان کر رہے ہیں ان کو آپ لوگوں نے آرام کی تخلیق بھی دینی ہے، ان کی دلجوئی بھی کرنی ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ سفر کی 13 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جمعے کے دن سے فیضیاب اگر آپ لوگ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں
एक हज और एक उम्रा मौजूद है। लिहाजा जुमे की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है और जुमे की नमाज के बाद असर की नमाज का इंतजार करना उम्रा है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे की नमाज मसाकीन का हज है। और दूसरी रिवायत में है, जुमतुल मुबारक की नमाज गरीबों का हज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुमे में एक ऐसी घड़ी है कि अगर मुसलमान इसे पाकर उस वक़्त अल्लाह पाक से कुछ भी मांगे तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर देता है। और वो घड़ी मुख्तसर सी है। तो अल्लाह वालों, जिस बंदे की कई सालों से जेब खाली है, जो बंदा कई सालों से गुर्बत तंगदस्ती का शिकार है, जिस घर में कई सालों से रिस्क और दौलत की तंगदस्ती रह रही है, जहां रहमतों बरकतों की बहार आज तक नहीं देखी गई, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज माह सफर के दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन ये दौलत का खास वजीफा लाजमी पढ़ ले। ये दौलत का एक ऐसा तूफान वजीफा है कि इसे पढ़ने वाला रब्बे काबा को राजी कर लेता है। और जिस बंदे से रब राजी हो जाए, उस बंदे की हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तंगदस्ती टल जाती है। आज ये वजीफा बताए गए तरीके से एक बार मेरे कहने पर पढ़कर देखिएगा। जुमे के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है, यकीन करें तकदीरें बदल जाती हैं। ये वजीफा आज तक जिसको भी मैंने बताया और जिसने भी पढ़ा, बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा गया। ये वो वजीफा है जिससे आपकी और आपकी नस्लों की तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, आज हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह है। अगर किसी का रिस्क उस पर तंग हो तो वो तौबा करे। अगर परेशान जान नहीं छोड़ रही तो वो तौबा करे। अगर उस पर आजमाइश आती है तो वो भी तौबा करे। अगर किसी के घर में फाके रहते हैं, गुर्बत रहती है, तो वो भी तौबा करे। और जिस बंदे से रब राजी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैबी खजानों से दे दिया जाता है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए इस्तग़फ़ार करो। और बास औकात वाकई इंसान से जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल हो जाता है कि वो बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया का कोई भी वजीफा, कोई भी अमल आपको फायदा नहीं पहुंचाता। जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए खुदारा, आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये कामयाबी का राज आपको बता रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग इन बातों को पहले से जानते हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को याद दिला दिया जाए कि आज के दिन की फजीलत क्या है, बरकत क्या है। यूं तो माह सफरुल मुसफ्फर का पूरा महीना ही रहमत और बरकत वाला है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम महीने ही अल्लाह पाक के बनाए हुए हैं और हर महीने की फजीलत बाकी महीनों की बानिस्बत अलग अलग है। जिस तरीके से रमजानुल मुबारक का जो मुबारक महीना होता है वो तमाम महीनों का सरदार है, जिस तरीके से जुमतुल मुबारक का जो आज दिन है वो तमाम दिनों का सरदार है, इसी तरीके से जैसे हमारे नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तमाम नबियों के सरदार हैं। तो अल्लाह वालों, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है उनके वसीला जलीला से रब से मांगेंगे। इंशाअल्लाह रब हम पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा रहा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तवज्जो कर लें। सबसे पहले तवज्जो करें, अमल किस तरीके से करना है, वजीफा किस तरीके से पढ़ना है, रब को राजी किस तरीके से करना है। और आप लोग इस अमल को कभी भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुमतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, या तो नमाज असर, मगरिब, इशा। कोशिश करें कि आप लोग मगरिब से पहले पढ़ लें, क्योंकि मगरिब के बाद जो है वो तारीख चेंज हो जाती है। तो असर और मगरिब के दरमियान पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इसके दरमियान एक घड़ी ऐसी होती है जो कबूलियत की होती है। तो लिहाजा आप लोग अल्लाह पाक की बारगाह में जो है वो साफ सुथरा होकर वजीफा पढ़ें। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें,
اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا, آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا. آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں, ان کو سماعت کر لیں. وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے, رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے, جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں, چوکڑی بھی کہتے ہیں, آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے, سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں. اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے, اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے, اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے, سب سے بڑا بادشاہ, ہر کسی کو بنانے والا, کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے, رب کی جو روحانیت ہے, جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا, ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں, اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں, آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے, کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا پھر کوئی مقروض ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا, یا ربی, یا غنیو, یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں. اللہ والوں یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب, جو کہ صدا کے ہوتے ہیں. یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں, اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے. غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں, اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے.
جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے 1 مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان 3 ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں،
آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے، تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب چوتھے نمبر پہ جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، بہت ہی اللہ پاک کا خاص نام ہے یا مجیبو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار ان ناموں کے وظائف پڑھے ہوں گے۔ اللہ والوں یہ وظائف اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب آپ لوگ سخت مشکل میں ہو، سخت آزمائش میں ہو، یعنی جب آپ کے دل کے اندر جب آپ کو یوں محسوس ہو کہ میں بالکل تنہا ہوں، میرے اوپر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، مجھ پر آزمائش ہی آزمائش ہے، اس وقت اللہ والوں یا مجیبو کا ورد کرنا ہمیں یقین کریں بہت فائدہ دیتا ہے۔ کبھی دل کے اندر کوئی ایسی خواہش دبی ہوئی ہو نا جسے آپ لوگ برسوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی تمنا جو آپ کے آنسو بن بن کے بکھر رہے ہیں، آپ لوگ مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر آج آپ لوگوں نے یا مجیبو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج یہ ایک ایسا خاص آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں یا مجیبو کا، یعنی کہ اے دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات، یعنی اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کے معنی ہوتے ہیں۔ ویسے ایک نام کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میں اس کے معنی کے مطابق پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ والے جو فرما رہے ہیں تو میں اس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے معنی آپ کو اور بھی مل جائیں گے، کہیں ایسا نہیں بولیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے معنی یہ بھی ہیں، ورنہ آپ لوگ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں، اس لغت کی کتاب میں یا مجیبو کے آپ لوگوں کو کم سے کم 33 سے 36 معنی آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ انوار اللغت میں جائیں گے تو اس کے اندر تھوڑے اور زیادہ ہیں، اس لیے آپ لوگ چیک کر لیں۔ اس کی جو معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، یہ وہ عظیم و شان دروازہ ہے جو بندے کی صدا سن کر عرش تک جواب پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس نام کی پکار سے اللہ پاک نے ایک دروازہ بنایا ہوا ہے، ایک آسمان میں دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ یہ بھی ہے جو کہ یا مجیبو پڑھنے سے کھلتا ہے، اس پہ دستک ہوتی ہے تو اللہ والوں جب آپ لوگ صدا لگائیں گے تو وہ کھل جائے گا دروازہ۔ پڑھنا کتنی بار ہے اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا۔ یا مجیبو ایک بار ہو گیا، یا مجیبو 2 بار ہو گیا، یا مجیبو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا مجیبو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
صرف 11 بار یا مجیبو پڑھیں گے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اگر کوئی چینی رکھی ہے اپنے پاس ایک مٹھی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، چینی، چاول، آٹا، جو بھی آپ نے صدقے کے لیے رکھا ہے، یا کالے چنے رکھے ہیں یا پانی کا گلاس رکھا ہے، اس پہ دم کر دیں۔ پانی رکھا ہوا تو پانی کو پی لیں، اور جو آپ نے سامان رکھا ہے اس کو آپ صدقہ کر دیں رب کی راہ میں۔ صدقہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی چھت کے اوپر رکھ دیں یا پھر باہر رکھ دیں، گھر کے باہر رکھ دیں، تو اس طریقے سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، بہت محنت سے پڑھا، اچھے طریقے سے پڑھا، یکسوئی کے ساتھ پڑھا، لیکن جب آپ لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں مانگیں گے، دعا آپ لوگ اگر جلد بازی میں مانگیں گے تو اللہ والوں پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر وظیفے کی وہ روحانیت ہمیں نہیں ملتی۔ تو لہٰذا وظیفے کو فائدہ پر اثر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جس طریقے سے میں اپنی ویڈیوز میں دعا مانگتا ہی ہوں۔ تو اللہ والوں، وہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ رب سے کس طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مجھ سے، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔